جی میلز میں سے سید عدنان صاحب. عدنان صاحب آپ نے پہلے کی تھی؟ چلیں جی ہم کھول رہے ہیں، آپ کا مائک کھول رہے ہیں، کریں جی تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدنان صاحب پہلے تو بتائیے آپ ہیت کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں انڈیا سے ہوں لیکن میں ابھی سعودی عرب میں رہتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جی چلیں جی جزاک اللہ. جی جی کون سی ایئر سے پڑھنا ہے؟ کل کہاں سٹاپ کیا تھا ہم نے؟ اگر آپ بتا سکتے ہیں تو بتا دیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. آیت نمبر 91 سے پڑھنا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. چلیں جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. عدنان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ ہم آج اپنی کلاس کو شروع کریں، مجھے ایک آڈیو موصول ہوئی ہمارے ایڈمن کی طرف سے. ہماری ایک سینئر اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ چند دنوں پہلے میں نے آیت لعان یا پھر مسئلہ لعان کی طرف نشاندہی کی تھی. مجھے بہرحال نہیں یاد کہ کس مقام پہ کی تھی، لعان کا مسئلہ کہاں بتایا تھا میں نے، مجھے بالکل نہیں یاد، لیکن بہرحال وہ کہہ رہی ہیں کہا ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے. تو ان کا سوال یہ تھا کہ شاید کسی نے آن لائن سوال کیا کہ کیا لعان کا حق عورت کو بھی ہے یا یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک، ان کا کہنا یہ تھا کہ
شاید میں نے چیٹ میں کسی طرح کا سوال آیا، میں نے جواب کچھ دیا اور سامنے والوں کو سمجھ کچھ آیا، تو بہت ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر کہ آپ نے یہ قدم بڑھایا اور ہمیں اس بات کی نشاندہی کی۔ انشاءاللہ میں جب بھی کوئی سوال ہوگا تو اس کو سوال کی صورت میں ہی آگے بتاؤں گا کہ یہ سوال اور سوال کا جواب ہے، تاکہ وہ تفسیر کے ساتھ مکس نہ ہو۔ اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی سوالات کو آخر میں ہی لیں، آخر میں ہی ان کا جواب دیں۔ بیچ میں کوئی وقفہ آ رہا تو اس میں جواب سوال کے لیے الگ سے لیں گے، ورنہ آخر میں ہی ہوگا، اور لیں بھی تو الگ سے اس کو بتا دیا جائے۔ تو سوال میں کچھ کنفیوژن تھی۔ لعان کیا ہوتا ہے کہ اگر جی، لعان کیا ہوتا ہے اگر کوئی شوہر اپنی، جی ایک منٹ، آواز ہلکی ہے تو میں بڑھا دیتا ہوں آواز۔ جی آواز صحیح آ رہی ہے باقی لوگوں کو؟ سب کو صحیح آ رہی ہے؟ جی چل، اللہ اکبر۔ لعان کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پہ تہمت لگائے زنا کی، تو ان کو پھر قاضی کے پاس جاتے ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں، 4 قسم ایک مرد اٹھاتا ہے اور آخر میں جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے، اور اس کے جواب میں پھر عورت بھی 4 قسمیں یعنی اس کی بیوی اٹھاتی ہے اور وہ بھی جھوٹوں پر لعنت بھیجتی ہے، اور اس کے بعد ان میں پھر جدائیگی ڈال دی جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، بہرحال یہ ایک مختلف مسئلہ ہے، زیادہ ڈیٹیل میں اس کی نہ جائیے۔ جو سوال آیا تھا میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ اس وقت اس بیوی نے تو یہ قسم اٹھانی ہے، یعنی اس وقت اس نے بھی اس میں یعنی لعان میں پارٹ اس کا ہے، لیکن یہ صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کو یا بیوی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، بیوی کو اس چیز کی، بلکہ بیوی کے لیے الگ معاملہ ہے۔ بیوی کو آپ، بیوی جا کے اگر وہ ایسا معاملہ شوہر میں پاتی ہے یا دیکھتی ہے تو وہ جا کے خلا لے لے یا طلاق کا مطالبہ کر دے، لیکن لعان کا جو معاملہ ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک، تو یہ ایک سوال کا جواب تھا۔ امید ہے جنہوں نے پوچھا یا جن میں کنفیوژن تھی ان کے لیے اس میں وضاحت ہو گئی ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ یہاں بات یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی چل رہی ہے، اور ان کی نافرمانیوں کی چل رہی ہے، اور ان سب باتوں کی چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس انبیاء آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، بینات آئیں، واضح نشانیاں آئیں، لیکن ان سب کو انہوں نے اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس پہ ایمان نہیں لائے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا جو باتیں ان کو نہیں سمجھ آتی تھیں، انہوں نے اس سے اعراض کیا، کفر کیا، اور یہ کہا جی ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، محفوظ ہیں، ہمیں کوئی بات نہ آپ کی سمجھ آئے گی، نہ ہمیں آپ کی باتوں کی ضرورت ہے۔ یہ ان کے دل اللہ نے کہا غلاف میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کر دی ہے۔ پھر ان کے پاس جب کتاب آئی، کتاب روشن آئی، قرآن آیا، جو ان کے پاس کتاب تھی تورات، اس کی تصدیق کرنے والی تھی، تو پہلے تو جب یہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ نبی بھیج دے، آخری کتاب بھیج دے، تو جب آ گئی پھر انہوں نے اس کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، کفر کر دیا، تو بس اللہ کی لعنت ہے کافرین پر۔ بہت بڑا انہوں نے کام کیا آپس میں اختلافات کرنے کی وجہ سے۔ یہ کام انہوں نے، جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا، صرف ضد اور اناد پہ ہی کیا، تعصب میں کیا، کہ بھائی نبی علیہ السلام جو ہیں بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنی اسحاق میں کیوں نہیں آئے؟ ہاں، بنی اسحاق میں کیوں نہیں آئے اور بنی اسرائیل میں کیوں آ گئے؟ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے اور بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ اور نبی علیہ السلام امیوں میں کیوں آئے یا عربوں میں کیوں آئے، جو ان پڑھ تھے، جو جاہل تھے، لا علم تھے؟ ہم پڑھے لکھوں میں، ہم تیز لوگوں میں کیوں نہیں آئے؟ صرف اس بنیاد پر انہوں نے دین کو نہیں ایکسیپٹ کیا، ایمان نہیں لائے اور قرآن اور حدیث کو ریجیکٹ کر دیا۔
اور پھر مختلف مختلف طرح کے انہوں نے بہانے بھی بنانا شروع کر دیے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بار بار ان کی گرفت کی، ان کی پکڑ کی، اور یہی بات آگے کہی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، قالو، تو وہ سب کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، جی ہم تو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی تورات میں تو ہم ایمان لاتے ہیں، جو قرآن میں ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے یکفرون بما وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے جی جناب اس کو ہم نے نہیں ماننا، جی ہمارے پاس تورات موجود ہے، ہمارے کافی ہے یہ، اس کے علاوہ ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہی جو ان کے سامنے ہے وہی حق ہے، جو قرآن آیا ہے وہی ان کے سامنے حق ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، مصدقن، مصدقن، صدق یصدق، تصدیق، تصدیق سے نکلا ہے، مصدقن لما معہم، جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ جو ہم پہ قرآن اترا تھا یا ہم پہ کتاب اتری تھی ہم اس کو مانیں گے، اس کے بعد ہمیں نہیں ضرورت، ہم اس کو ہی صحیح سمجھتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں، قرآن کو ہم فالو نہیں کرتے، یہ ایک بہانہ تھا۔ صحیح، اصل مسئلہ ان کا وہی تھا، وہ ضد اناد تھا ان کا، وہ ضدی پن تھا کہ نبی ہم میں کیوں نہیں آئے، اسماعیل کی اولاد میں کیوں آ گئے، عربوں میں کیوں آ گئے، امیوں میں کیوں آ گئے۔ میں بتایا تھا نا کہ وہ 2-3 صحابہ گئے تھے یہود سے پوچھنے کہ بھائی جب اللہ کہ تم ہم سے پہلے ہم پہ ہمیں بتاتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کی یہ صفات ہوں گے، اور ان کے آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اب وہ جب آ گئے ہیں پھر تم نہیں مان رہے، تو اس وقت انہوں نے بہانہ کر دیا نا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ مختلف ہیں، اور ہم ایسے کو نہیں جانتے، یہ کچھ ہمارے پاس لایا نہیں لایا، اور یعنی یہ انہوں نے باتیں کی۔ اصل کیا تھا کہ وہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، تو انہوں نے کہا پھر یہ بہانے بنانا شروع کر دیے، کیا چیز کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسی کو مانیں گے جو ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے ان کو جواب دیا، کہا قل، کہہ دو، فلم تقتلون انبیاء اللہ، تم اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو، اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کو کیوں جان سے مار دیتے ہو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تو تم مومن ہو، اگر تم واقعی تورات کو ماننے والے ہو، اگر تم واقعی تورات کی پیروی اور اطاعت اور اس پہ عمل کرنے والے ہو، اس پہ ایمان لانے والے ہو، تو تورات میں بھی تو انبیاء کا ذکر ہے، تورات میں بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، تورات میں بھی تو انبیاء انبیاء کے پیغامات کے ساتھ تورات کو پڑھانے کے لیے، بتانے کے لیے دیگر انبیاء آئے، تم نے پھر کیوں ان کو قتل کر دیا؟ ہاں، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر اسی طرح موسیٰ تمہارے ساتھ واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے کیا کرا، تم نے ان کو نہیں مانا، تم نے ان کی تورات کو نہیں مانا، تم نے ان کی کتاب کو نہیں مانا، اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے، یعنی یہی سارے کام پھر تم نے کیے نا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، یاد کرو اس وقت کو، یعنی تم نے اس طرح کے کام کرو، ہم نے طور پہاڑ تمہارے اوپر کھڑا کر دیا تھا کہ اب بھی اگر تم سیدھے نہیں ہوئے تو یہ طور پہاڑ تم پہ آ گرے گا۔ اللہ کی قوت کی، اللہ کی طاقت کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کی طاقت کی۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اللہ اکبر، ان کو کیا کہا گیا؟ قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو پکڑ لو، خذو، خذو، پکڑ لو، ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے دیا ہے، ہمیں تمہیں دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑ لو، واسمعوا، اور سماعت فرماؤ اور غور سے سنو یا سن لو۔ قالو، تو انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانا، ہم نے سنا اور نہیں مانا، یعنی اتنی ڈٹائی پر مبنی یہ قوم تھی کہ اتنا ان کے دل میں کفر اتر چکا تھا کہ اللہ نے کہا تم اطاعت کرو، سمعنا اور اطعنا کرو، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، یعنی یہ بھی ایک ان کی ایک
کہتے نا شرارت تھی کہ سامنے والے کو لگے کہنا تو کچھ چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، یا کہا کچھ اور سامنے والے کے کان میں کچھ اور چلا گیا، ٹھیک، یعنی چپکے سے کہا سمعنا وعصینا، ٹھیک، سامنے والے کہا جی کیا کہا آپ نے کہ جی میں نے وہی کہا جو اللہ نے کہا، سمعنا واطعنا، نہیں آپ نے تو کچھ اور کہا، نہیں نہیں جاؤ تم اپنے کان صاف کرو جی، ہم نے تو سمعنا واطعنا ہی کہا تھا۔ تو اس طرح کی شرارت بھی ان کے اندر موجود تھی، اور وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کو سب پتہ ہے ان کے دل کی باتیں، اور وہ آپس میں کیا باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے اصل میں سمعنا وعصینا ہی کہا تھا، اور یہ کیوں کہا تھا، یعنی اتنی اس لمٹ تک، وہ اس اینڈ تک وہ پہنچ گئے، کیوں؟ وَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، جو اس نے بچڑے کی، معبود کی عبادت کی تھی نا، اس جو کفر کیا انہوں نے، اس کی محبت ان کے دل میں پلا دی گئی تھی، دلوں تک ان کی محبت اتر گئی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ، کہہ دیجئے بہت برا ہے، یأمرکم بہ ایمانکم، بہت برا ہے وہ چیز جو جس چیز کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی ایمان اتنا نیچے جا چکا ہے، ایمان اتنا گر چکا ہے کہ وہ معبود کی، یعنی غیر اللہ کی، عجل کی، بچڑے کی عبادت کا حکم دے رہا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر یہ چیز جو تم کر رہے ہو یہ بہت بری ہے۔ اللہ اکبر۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، قل کہہ دیجئے، ان کانت، اب یہ ایک یونیورسل ٹروتھ کی طرح آ رہی ہے یہ بات، اور یہ ایک کہہ لیجئے ایک ٹیسٹ ہے ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کا، یا کسی کو بھی چیک کرنے کا ایک ٹیسٹ ہے، اس کو کہتے ہیں لٹمس ٹیسٹ ہے، کہ ہم اپنے آپ کو اس آیت پہ فٹ کریں اور دیکھیں کیا واقعی ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ سنیں جی، قل، اللہ نے ان کو کہا، قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ، اصل میں یہودیوں کے بارے میں نے آپ کو کہا نا، ان کا کیا عقیدہ تھا، ان کا یہ تھا کہ جی ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، احباء ہیں، ہم تو جہنم میں بھی گئے تو ایام معدودات، چند دن گزار کے آئیں گے، ہم تو جنتی لوگ ہیں، بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ یہی ان کا غرور تھا نا، اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاہلوں میں سے آ گئے، ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے، ہم تو اوپر کے لوگ ہیں، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہم تو یہود ہیں، اور ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان میں سے کیوں آ گئے؟ یہ اللہ نے ان پہ ایک امتحان بھیجا تھا، یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ تھا کہ وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہوں یا نہ ہوں، یعنی ان کو چیک کیا جائے کہ یہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اس ٹیسٹ میں پاس، کہ نبی ان میں سے نہیں آیا، کسی اور میں سے آ گیا، اور کسی اور میں آنے سے اس بات سے ان کو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، یہ اللہ نے چیک کرنا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ کسی اور قوم میں سے مبعوث فرمایا۔ تو یہ جب اس باتوں کو سمجھتے تھے تو اللہ نے پھر ایک چیلنج دیا، پہلے ایک دوسرا دیا نا، کہ اگر تو تم اصل میں، اگر تو یہی مسئلہ ہے کہ تم ضد کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کو ریجیکٹ نہیں کر رہے، دین کو ریجیکٹ نہیں کر رہے، اور تم اس لیے ریجیکٹ کر رہے ہو کہ تم تورات کو مانتے ہو، اس کے بعد نہیں مانو گے، تو پھر تو ان باتوں کا جواب دو نا، انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا؟ انبیاء بھی تو وہ تورات کی تعلیم لے کے آئے، موسیٰ کو بینات کے ساتھ ہم نے بھیجا، تم نے پھر بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کا جواب دو، یہ کیوں کیا تم نے؟ اور پھر جو تمہاری یہ خوش فہمیاں ہیں، جو کہ غلط فہمیاں ہیں، کہ آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہی ہے، جنت تو ہمارے لیے ہی ہے، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اگر تو معاملہ ایسا ہی ہے، قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہہ دیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے، اگر آخرت کا گھر اسپیسیفکلی اور اسپیشلی تمہارے لیے ہی ہے، خالصۃ من دون الناس، دوسروں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو پھر ایک کام کرو نا، تم موت کی تمنا ہی کر لو، تم موت کی چاہت کیوں نہیں پیدا کرتے اپنے اندر؟ ہاں،
اگر واقعتاً تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت تمہارے لیے ہے اور آخرت میں بڑی تمہارے لیے رنگینیاں ہیں، بڑی آسائشیں ہیں، اللہ کے بڑے محبوب بندے ہو تم، تو تم جاؤ نا، تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر باتیں تمہاری ایسی ہیں تو پھر کیوں نہیں دعا کرتے اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے؟ یہی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہی ایک انسان کا اپنا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ انسان، اللہ اکبر، اگر اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار دینی سمجھتا ہے، ریلیجس سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ دیکھ لے بھائی کہ کیا اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ موت کی اللہ سے تمنا کرے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا سے ہمیں کوئی بہت زیادہ محبت تو نہیں ہے، مومن اور متقی پرہیزگار کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو موت کی تمنا کرتا ہے، اس کے لیے دنیا عیش و عشرت نہیں ہوتی، بلکہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا رہنا ہے یہاں پہ، گزار کے جانی ہے دنیا، اللہ کی مان کے جانی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں، کیا ہم مرنے کو پسند کرتے ہیں یا اس دنیا میں جینے کو پسند کرتے ہیں؟ ہمیں اس دنیا کی زندگی گزارنا اچھی لگتی ہے۔ ایک مومن کے لیے دنیا کی زندگی بوجھ ہے، اس کے لیے بہتر ہے وہ آخرت کا سفر فوراً شروع کر دے۔ ایک نیک کی زندگی قبر میں کیسی ہو اور برے کی زندگی قبر میں کیسی ہو، یہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ تو جب انسان کو پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد اگر وہ نیک ہو تو اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، تو وہ تمنا کرے گا، اور وہ نیک ہوگا تو تب اس چیز کی تمنا واقعتاً کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ اس کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، آپ کہیے ان سے جی موت کی تمنا تو کرو، لیکن وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو بھی انہوں نے کارستانیاں، جو بھی انہوں نے کرتوت کیے، جو بھی بدعملی کی، اس کی وجہ سے یہ ایسا کام ہی نہیں کریں گے، ایسی تمنا یہ بھول کے بھی نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جو ہے ظالمین کو خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ آپ کیا دیکھیں گے، یہ موت تو دور کی بات، موت کی تمنا کرنے کی تو دور کی بات، وَلَتَجِدَنَّ، ضرور بالضرور آپ پائیں گے، ہم ان کو، احرص الناس علی حیات، آپ ان کو سب سے زیادہ حریص کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کسی چیز کو بہت زیادہ وانٹ کرتا ہے، مانگتا ہے، خواہش دل میں رکھتا ہے۔ کہا آپ ان کو لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، کہ آپ ان کو زندگی کسی بھی حیاتن کے نیچے جو یہ دو زیر ہے نا، اس کو تنوین نکرہ کا کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ اس دنیا کی زندگی، کوئی بھی زندگی ہو، اس کے یہ سب سے زیادہ حریص ہو رہیں گے، کسی بھی طرح زندہ رہنے پہ یہ زیادہ، جیسے کسی نے کہا گریڈی ہوں گے، علی حیات، ومن الذین اشرکوا، جو شرک کر رہے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ حریص ہوں گے، دنیا کی محبت میں زیادہ گرفتار ہوں گے۔ دعوے تو بڑے بڑے کر رہے ہیں لیکن اندر سے معاملہ جو بالکل الٹ ہے۔ ومن الذین اشرکوا، ان سے زیادہ حریص ہوں گے جنہوں نے شرک کیا۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اللہ اکبر، ان کا ہر ایک شخص چاہتا ہے، یود احدہم، ہر ایک بندہ، یود چاہتا ہے، احدہم ہر ایک بندہ، تنوین نکرہ کیا ہوتی ہے سر؟ یہ آپ عربی میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یود احدہم، آپ اس بات کو پسند کریں گے، ان کا ہر ایک اس بات کو پسند کرے گا، لو یعمر الف سنہ، کہ ان کو 1000 سال کی زندگی دے دی جائے۔ سنہ سال کو کہتے ہیں، الف ہزار کو کہتے ہیں، میہ
100 کو کہتے ہیں. عشرہ 10 کو، میعتن 100 کو، الفن 1000 کو. ٹھیک. اور ملین ملین کو. کہا ان میں سے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ 1000 سال کی زندگی ان کو میسر آ جائے، دنیا میں 1000 سال رہیں. اللہ کہہ رہے وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر ان کو 1000 سال کی بھی زندگی دے دی جائے تب بھی وما ہوا بمزحزحہ، یہ ان کی 1000 سال کی زندگی جہنم سے ان کو نہیں بچا سکتی. 1000 سال کیا 10,000 سال کی زندگی ہو، یہ جو ان کی عملیات ہیں یہ ان کو جہنم میں ضرور لے کے جائے گی. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھنے والا ہے وہ جو یہ عمل کیا کرتے تھے. جی یہاں کوئی سوال ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں. اللہ اکبر کبیرہ. تہمت کہتے ہیں کسی غلط کام کے کا الزام. ٹھیک. جی کوئی سوال نہیں ہے. اگلے رکوع کی کون تلاوت کرے گا؟ جی محمد عزیر صاحب نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی عزیر خان صاحب آپ نے پہلے کی تھی تلاوت پہلے؟ بمزحزحہ، مزحزح آزاد کرنے والی، چھڑانے والی. جی عزیر خان صاحب آپ نے کی تھی تلاوت پہلے؟ کوئی نیا ہو جس نے نہ کی ہو پہلے؟ اللہ اکبر. مردوں میں سے جی عزیر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے میسج آ رہے ہیں جی میں کر لوں تلاوت. جی مسئلہ لعان انشاءاللہ آگے سورہ نور ہم پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں تفصیل کے ساتھ، دوبارہ نہیں سمجھا رہے. کوئی نہیں ہے تلاوت کرنے کے لیے؟ اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی عدو لجبریل جبریل کا دشمن ہے فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه بے شک کہہ دیجئے وہ نزلہ علی قلبک نازل کرتا ہے آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کے اذن سے وہ چیز جو تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے سامنے ہے لما بین یدیہ جو ان کے سامنے ہے وہدوں اور ہدایت کے ساتھ اور بشرا للمؤمنین اور خوشخبری کے ساتھ یعنی یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. یہودیوں کے جو ضد اور ان کی عداوت اور دشمنی اور ایمان نہ لانے کی بہانے بازی ان کو یہاں تک لے گئی، اس لمٹ تک لے گئی کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن قرار دے دیا، اپنا دشمن کہہ دیا. اور ان کا اصل میں یہ عقیدہ تھا کہ چونکہ نبوت ان کے پاس آنی تھی تو یہ جبریل تھے جو بنی اسماعیل میں لے گئے یا عربوں میں لے گئے. جبریل نے اصل میں آنا بنو اسحاق میں تھا، بنی اسحاق میں بنی اسرائیل میں آنا تھا. یہ جبریل تھے جو بنی اسماعیل میں لے گئے، اس لیے ان کی ان سے عداوت تھی اور دشمنی تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہود آئے اور انہوں نے اسلام کے بارے میں کچھ سوالات کرنا شروع کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے عہد لیا کہ ہاں بھائی پہلے بات مان لو کہ اگر تمہیں جو بات صحیح لگے، سوالات جو تم کر رہے ہو، اگر صحیح جوابات تمہیں مل گئے تو پھر اس کو ماننا شروع ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا جی بالکل، اگر ہم نے پہچان گئے، ہمیں سوالات صحیح مل گئے اور ہمیں پتہ چل گیا جی واقعی آپ نبی ہیں تو پھر ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے، آپ کے فالوورز بن جائیں گے. اللہ اکبر. تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ سوالات کرنا شروع کیے اور جب ہر سوال کا ان کو صحیح جواب ملا، کیونکہ تورات میں تو ساری باتیں موجود تھی نا، جب ہر بات کا صحیح جواب ملنا شروع ہوا تو پھر انہوں نے آخر میں پوچھا اچھا یہ بتائیے
کہ آپ کے پاس وہ فرشتہ کون سا ہے جو وحی لے کے آتا ہے، کیونکہ ہر نبی پہ کوئی نہ کوئی فرشتہ ہے جو وحی لے کے آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو جبریل آتے ہیں جو وحی لے کے آتے ہیں، وہ جبریل ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ جو جبریل ہیں وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر اترتا ہے، لڑائی اور جنگ لے کر اترتا ہے، اور وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ تو پھر اگر آپ میکائل کے بارے میں کہتے ہیں کہ میکائل آپ کے پاس وحی لاتے ہیں، کیونکہ وہ تو نباتات، بارش اور رحمت لے کے آتے ہیں۔ میکائل جو ہیں ان کو بارش برسانے والا، اور یعنی ظاہر ہے بارش برسی تو نباتات اگتے ہیں، تو ان کا فرشتہ، یعنی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ذمے بارش برسانا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اگر آپ میکائل کا نام لیتے تو ہم آپ کی بات مان لیتے، آپ پہ ایمان لے آتے، لیکن آپ نے جبریل کا نام لیا ہے، وہ تو ہمارے دشمن ہے، ان کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یاد نازل فرمائی، من کان عدوا لجبریل فانه نزل على قلبك، جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہے، بس یہ بات سمجھ لیجئے، وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے آپ کے دل پہ قرآن نازل کیا باذن اللہ۔ بھائی جبریل کا کیا معاملہ ہے؟ اس معاملے میں جبریل کا کیا قصور ہے؟ ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہی انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ جی فلانے شخص کو، ظاہر ہے وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس وہی لے کے جانی ہے، تو وہ انہی کے پاس لے کے گئے۔ وہ تو اللہ کے حکم سے ٹس سے مس ہو ہی نہیں سکتے، وہ فرشتے ہیں، یہ تو انسان ہے، انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، فرشتوں کے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ نہیں، میں باذن اللہ، یہ آپ کے دل پہ انہوں نے جبریل نے نازل کیا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ اور وہ قرآن کیا ہے؟ کوئی لڑائی جھگڑے کی باتیں تو نہیں لے کے اترے۔ کہا قرآن تو جو آپ کے سامنے کتابیں ہیں، جو پرانی آپ کے پاس تورات ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہدایت اور خوشخبری کی باتیں اس میں۔ کیسے دشمن ہو گیا؟ اور اگر تو آپ کا دشمن جبریل ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میکائل آپ کا دوست ہے، تو پھر تو یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ صحیح؟ کیونکہ دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے نا، اور دشمن کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو جبریل کا تو ساتھ یہ میکائل ہیں، وہ بھی فرشتے ہیں، ان کی تو ایک لحاظ سے آپس کی دوستی ہے۔ ٹھیک؟ تو جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہے، من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے، وہ ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ کا دشمن ہے، اور پھر خاص طور پہ آگے بتایا بھی ورسولہ، اور اس کے رسول کا، و جبریل و میکالا، اور جبریل کا بھی اور میکال کا بھی، یعنی میکائل کا بھی، دونوں کا دشمن ہے۔ یعنی جو اللہ کا دشمن ہے وہ ان سب کا دشمن ہے، یا جو ملائکہ دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، رسولوں کا بھی دشمن ہے۔ جو جبریل کا دشمن ہے وہ میکائل کا بھی ہوگا، جو میکائل کا ہے وہ جبریل کا، اللہ کا، ملائکہ کا، رسولوں کا، سب کا دشمن ہوگا۔ کہا جو کچھ بھی ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، پس اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کا کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک سے بھی عداوت رکھے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کہ ٹھیک ہے اس سے دشمن ہو تو کوئی بات نہیں، نہیں، تو وہ سب کا دشمن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، سب باتیں واضح کر کر کے بتا دی ہیں یہ اے نبی، آپ کی طرف بھی ہم نے واضح قرآن کی آیتیں نازل فرما دی ہیں۔ کوئی فاسق ہی ہوگا جو ان باتوں کا انکار کرے گا۔ وما یکفرو، اور نہیں کفر کرتے، بہا ان آیتوں کے ساتھ، ان واضح نشانیوں معجزوں کے ساتھ، نہیں کھلی نشانیوں کے ساتھ کوئی کفر نہیں کرتا سوائے فاسقین کے۔ اب یہاں ان کی ایک اور کبھی بری عادت شروع ہو گئی، ایک اور بہانے بازی، یہ ایک بری عادت کا تذکرہ ہو گیا۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، اور کیا جب بھی کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا۔ جب بھی کوئی عہد کرتے یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں انکاری ہو جاتا اس عہد کا، اس وعدے کا، اور بلکہ اکثر لوگ اس کو مانتے ہی نہیں، اکثر لوگ تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہاں ایک سوال آ رہا ہے کہ فاسق کا مطلب کیا ہے؟ فاسق کے لغوی معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ فاسق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو
گناہ گار ہو، اللہ کا نافرمان ہو، فاسق، فسق کرنے والا، نافرمانی کرنے والا. ٹھیک. ٹھیک. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہاں ان کا ایک نئے طریقے کا ذکر ہوا کہ جب بھی کوئی ان سے عہد لیا جاتا، کوئی بات لی جاتی، تو اکثر لوگ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں. اور باقی لوگ تو یعنی کچھ لوگ تو بالکل اٹھا کے ہی پھینک دیتے، نہ بازہ فریق منہم. اور کچھ لوگ، اکثر لوگ ہی نہیں مانتے تھے. یعنی نبی علیہ السلام چونکہ پیغمبر آخر الزمان ہیں، نبی آخر الزمان ہے، جب یہودیوں سے، ان بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ آپ اس نبی کی پیروی کریں، ان کو فالو کریں، ان کو مانیں، ان کا ساتھ دیں، تو وہ اس عہد سے پھر گئے. اور نہ صرف پھرے بلکہ اس قسم کی بات نہیں، ہمارا کوئی ایسا عہد ہی نہیں تھا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جی آپ اس باتوں سے پریشان نہ ہوں، یہ یہودیوں کا پرانا شیوا ہے، پرانا طریقہ ہے کہ یہ جب بھی کوئی عہد کی بات ہوتی، اکثر لوگ عہد کو مانتے ہی نہیں، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو ان میں سے، اور اس چیز کی جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا، تو یہ پھینک دیتے. ان میں سے ایک گروہ پھینک دیتا اس بات کو، اس عہد کو، کہ جو من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جنہوں کو کتاب دی گئی، یعنی یہ یہودی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اس طرح سے کہ گویا اپنی پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا ہے ان کتابوں کو، کأنہم لا علمون، ایسے لا علم بن جاتے ہیں بھئی جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہاں. اور یہی معنی آج بھی بہت سے لوگوں کا ہے. بہت سے لوگ یہی کام کرتے ہیں، جب بھی ان کے پاس کوئی حق کی بات آتی ہے، اکثر لوگ کانوں میں انگلیاں رکھ دیتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں بتاؤ، ہمیں نہیں سناؤ، ہم نے نہیں سننی تمہاری باتیں، اور ہمیں نہیں پتا. لا یعلمون. بتا بھی رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں بتاؤ، اگر پتہ چل گیا تو کرنا پڑے گا. ہاں. یہ بھی یہودیوں کا شیوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو چیز بھی بنی اسرائیل پہ آئی تھی وہ بھی میری امت پہ آئے گی. جو کچھ بھی، یہاں تک کہ جیسے ایک ایک جوتی ہوتی ہے نا، برابر ایک جیسی ہوتی ہے، اسی طرح میری امت پہ بھی آئے گی. اللہ اکبر. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بالضرور تم اپنے پہلے والوں کی پیروی کرو گے. اب یہاں آگے جو بات آ رہی ہے، بہرحال ٹائم ختم ہو گیا ہے، رکوع پورا ہوگا نہیں ہوگا، وہ یہی ہے کہ جب انسان نافرمانی، کفر اور شرک پہ چلا جاتا ہے تو پھر ایک اور برائی ان کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جادو ٹونا کرنا. تو اس کی یہ آیت آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے. یعنی جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں کچھ شیاطین تھے. اللہ نے اصل بیک گراؤنڈ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کچھ معجزوں کے ساتھ بھیجا تھا. تو ان کے زمانے کے جو لوگ، اور انہوں نے ان شیاطین کو بھی اپنی حکومت میں لیا ہوا تھا، تو یہ شیاطین بھی جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو معجزے تھے نا، اس کو پکڑنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، جادو کرنے کی، اس کے ذریعے کوشش میں لگے رہتے تھے اور جادو کرتے رہتے تھے. تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام کے پاس تو معجزے تھے، بلکہ شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہی لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کرا؟ یہ بھی اس چیز کے پیچھے لگ گئے کہ جس چیز کے پیچھے سلیمان علیہ السلام کے شیاطین لگے ہوئے تھے. تو چونکہ وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی رہتے تھے اور ان کا انسانوں کے ساتھ بھی خاص تعلق تھا، تو پیچھے بیک اینڈ میں وہ انسانوں کو جادو سکھا رہے ہوتے تھے.
ہم؟ یہ یعنی وہ شیاطین کا کام تھا. اللہ نے کہا کہ یہ جو یہودی ہے، یہ بنی اسرائیل تھے، انہوں نے بھی یہی کام کرنا شروع کیا تھا. وما انزل علی ملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ چیز دوسروں کو سکھانا شروع کی، یعنی ایک تو سحر سکھایا، اور وہ جو ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے نام ہیں، ان پر جو بابل شہر میں نازل کیا گیا تھا، وہ بھی انہوں نے دوسروں کو سکھانا شروع کر دیا. اصل میں جو بابل میں ہاروت اور ماروت کو سکھایا گیا تھا، یہ جادو نہیں تھا، لیکن یہ جادو سے مختلف کوئی چیز تھی کہ جس کو کرنے میں یا سیکھنے کے رزلٹ میں انسان کفر تک پہنچ سکتا ہے. تو پھر اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو بابل میں ہاروت اور ماروت تھے نا، یہ لوگوں کو کچھ باتیں سکھاتے تو تھے، لیکن یہ اللہ نے ان پہ پھر ایک ٹیسٹ بھیجا تھا. یہ ہاروت اور ماروت کا بھیجنا یہ ان لوگوں پہ ایک ٹیسٹ تھا. سلیمان علیہ السلام کی یعنی جو غالباً اسی زمانے کا ہی بات ہے. یہ بہرحال میں دیکھ لوں گا. تو یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ تھا، ان لوگوں کے لیے. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ وہ جو علم اللہ نے ان کو دیا تھا، جو کہ جادو سے تھوڑا مختلف تھا، یہ لوگوں کو وہ سکھاتے تھے، لیکن سکھانے سے پہلے ایک بات بتاتے تھے. کیا؟ کہ بھائی یہ جو بات ہم چیز سکھا رہے ہیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم کفر مت کرو، یہ اللہ نے منع کیا ہے. لیکن وہ ان کی نافرمانی اور ان کی ہٹ دھرمی اتنی بلند ہو گئی کہ انہوں نے پھر بھی سیکھا. جو ٹیسٹ ان پہ آیا وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. وما يعلمان من احد، اور نہیں وہ کسی کو سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنۃ، بے شک سوائے اس کے نہیں، ہم تو ایک فتنہ ہے تمہارے لیے، آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ بنا کے بھیجا گئے ہیں. فلا تکفر، کفر نہیں کرو. پس وہ اس سے وہ چیزیں سیکھتے، یعنی وہ جو لوگ تھے، پھر وہ ان دونوں سے وہ چیزیں سیکھتے. کیا چیز سیکھتے؟ ایک منٹ. ان سے وہ چیزیں سیکھتے، یعنی وہ ایک ایسا علم سیکھتے کہ جو ما یفرقون به بین المرء و زوجی، جو ایک مرد عورت یعنی شوہر بیوی کے درمیان فرق کر دیتا ہے، تفریق ڈال دیتا ہے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور نہیں بضارین، وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے یا ضرر پہنچا سکتے سوائے اللہ کے اذن کے. یعنی ہر چیز اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ چیز اللہ، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے ساتھ. اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی. یہ نقصان تو پہنچاتی تھی، فائدہ نہیں دیتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بلکہ وہ البتہ جان چکے تھے کہ وہ کیا چیز خرید رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی خلاق، کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْهُ بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے جس کے عوض وہ اپنے نفسوں کو بیچ رہے ہیں. بِهِ شَرَوْ، بیچ رہے ہیں، ہاں، انفسہم، اپنے نفسوں کو. لو کانوا یعلمون، اگر وہ جان لیں. ولو انہم آمنوا واتقوا، اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو یقیناً اللہ کے پاس سے تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا، تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر مل جاتا. لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے. وقت ختم ہو گیا ہے، شیخ آ گئے ہیں. اللہ اکبر. یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے. بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.